السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 2 شروع کرنے والے ہیں، لیکچر نمبر 2۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پریویس لیکچر میں سیکھا وہ ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے جو پریویس لیکچر میں سیکھا تو ہم نے 3 چیزیں سیکھی تھیں کہ وائی وی اسٹڈی دا پاکستان اسٹڈیز، کیوں ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو حالات تھے بیفور اسلام، یعنی کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو برصغیر کے حالات تھے وہ کیسے تھے، اور جب اسلام آیا تو اس کے اثرات کیا پڑے برصغیر میں۔ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ڈسکس کی تھیں، تو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پلیز وہ لیکچر کو پہلے پریویس لیکچر کو دیکھ لیں اور پھر سیکنڈ لیکچر کے اوپر ضرور دھیان دیں۔ لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اگر دوسرے لیکچر میں جنہوں نے پڑھ لیا ہے، تو آج کا جو سوال ہوگا، جو آج ہم لوگ جو چیزیں سیکھیں گے وہ یہ چیز سیکھیں گے کہ انویژن کے بعد، انویژن نہیں آمد کے بعد وہ ایسے کیا عوامل آئے، وہ کیا ایسی اسٹیبلشمنٹ یا ایویلویشن آئیں، یعنی کہ مطلب ارتقاء آیا یا وہ بناوٹیں آئیں جو پھر بعد میں چل کر ایک سب سے اہم مدعا بنی انویژن کا۔ اب وہ کس کی آئی اور پھر محمد بن قاسم میں اس کا کیا کردار تھا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بچے ہمیشہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایگزام میں کبھی کبھار آ بھی رہا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی ہسٹری کے لیے سب سے اہم بھی ہے کہ آپ برصغیر میں کیسے آئے۔ تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہاں پر جب برصغیر کا جو پہلا مدعا آیا وہ کہاں سے شروع ہوا ہے، عراق سے۔ لیکن عراق سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ہم پہلے بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ ہم لوگ یہ پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو آئے اس کے بعد جو آمد ہوئی مسلمانوں کی یہاں پر، تو سب سے زیادہ جو بنائے گئے وہ عرب ٹریڈر کی طرف سے یہاں پہ کمرشل کانٹریکٹس، وہ معاہدے طے کیے جن کی وجہ سے تجارت شروع ہوتی ہے۔ اور جب یہاں پر اسلام کا زور بڑھنا شروع ہوا تو یہاں کے لوگ جو انڈینز تھے، جو بھارت تھے، جو ہندوستانی تھے، ہندو تھے، وہ سب یہاں پر آ کر ان لوگوں کو سیل کر رہے تھے، ان کے بیچ رہے تھے اپنا مرچنڈائز۔ اور جب یہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے یہاں کے یعنی کہ آبائی لوگوں نے جب دیکھا تو وہاں پر باقاعدہ کلوز کانٹریکٹس ہو رہے تھے، معاہدے ہو رہے تھے ریگارڈنگ دا بزنس سائڈ۔ اب ٹریڈنگ میں یہ دیکھنے سے پہلے کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی عوامل تھے، وہ سارے جتنے بھی عوام ناس تھے امپریس ہو رہے تھے فیئر ڈیلنگ میں، یعنی کہ ہم لوگ ہر کسی کو، چاہے وہ نیچے کا ہو یا اپر کا ہو، یعنی کہ برہمن لیول کا ہو یا شودرا لیول کا ہو، جو بھی بندہ ہوگا ہم اس کو ایکولی ٹریٹ کر رہے تھے۔ اور یہی دیکھ کر یہاں پہ ہماری جو اثرات تھے، ہماری سمپلسٹی کو دیکھ کے، ہماری پیٹی کو دیکھ کے، یعنی کہ ہماری جتنی بھی اچھائیاں تھیں، جتنی بھی ہماری معصومیت تھی، جتنے بھی ہمارے کام تھے وہ بالکل صحیح چل رہے تھے۔ اور اسی کو دیکھنے کے بعد جو یہاں پر سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، جس کا اسلام کا بڑا بول بالا ہوا، وہ تھے راجا اور ملابار، جن کو ہم کرننگ نور کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی آگے چل کے ہم لوگ خود بھی اس کو دیکھیں گے کہ کیسے، مگر یہاں پر لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا بیکاز آف دیٹ پرنسپلز آف ڈیموکریسی ان اسلام، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، جس میں جسٹس، اکوالٹی، فرٹرنیٹی اینڈ ٹالرنس تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہماری سورسز آتی ہیں کون سی؟ قرآن اینڈ سننا۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ چیزیں دیکھ کر باقاعدہ یہاں پر ہم نے جو اس سوال کا جو لب لباب بنایا وہ 3 حصوں میں کنورٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب عرب ٹریڈرز آئے تو انہوں نے کیا کیا، یہ ہم نے بھی ذکر کیا تھوڑا، لیکن آگے اور ذکر کریں گے۔ پھر یہاں پہ آئے مسلمانوں کے کانگریس، یعنی کہ رولرز آ گئے۔ اب یہاں پر جتنے بھی جو سپہ سالار تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ اسلام کو کیسے پھیلایا، اور پھر اس کے بعد جو صوفیزم کا کانسیپٹ بڑھا، جو ایک بہت بڑا رول ہے وہ ہم ضرور چیک کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم کانکریس کے بعد ہی مسلم مسٹکس کا سب سے اہم کردار رہا، صوفیوں کا کردار۔ تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ عرب ٹریڈرز کا کیا ہوا۔ اگر آپ نوٹ کریں تو عرب انویژن میں سب سے اہم جو آتا ہے پہلا سوال وہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر پہلے جتنا بھی پڑاؤ ہونے سے پہلے حضرت عمر فاروق کا دور چل رہا تھا۔ اب عمر فاروق کا دور جو تھا اس وقت کے حساب سے جو سب سے بڑے گورنر گزرے وہ کون گزرے؟ عثمان بن عسی صاحب۔ انہوں نے بحرین کو خط لکھا، یعنی کہ باقاعدہ وہ گورنر تھے تو بحرین میں ان کو خط لکھا گیا کہ ان کے بھائی وغیرہ جتنے بھی ریجنز میں ہیں وہ سب سے زیادہ، بہت زیادہ مرچنڈائز وغیرہ کے کام سے قائم ہیں، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب بحرین میں جب یہ ہوا واقعہ تو اس وقت سب سے زیادہ اہم تھا کہ مسلمانوں نے اس وقت کے حساب سے جو بڑا فقدان تھا جو پہلے آ رہا تھا 633 میں، کیونکہ 686 کی بات ہے، لیکن 633 میں باقاعدہ مسلمانوں نے یہاں پر ایران میں اٹیک کیا ہوا تھا، پرشینس لینگویج پرشیا میں۔ پھر اس کے بعد راجہ مکران جو بھی اس وقت کے بہترین، جو کیا بتاؤں کہ اس وقت کے حساب سے کہ جو سب سے اہم آدمی تھے راجاؤں کو جو پڑا ہوا، اس میں سندھ میں سب سے پہلے لوگوں نے مسلمانوں کو ماننا شروع کیا۔ اب یہ 633 میں شروع ہو چکا تھا اور 686 میں گورنر کے اس وقت جو عثمان بن عسی تھے انہوں نے بتاؤ اس پر ایکشن لیا اور پھر یہاں پہ مسلمانوں کا رواج قائم ہوا۔
لیکن مسلمانوں کا رواج اس وقت قائم ہوا کہ جب یہاں پر اٹیک ہوا. لیکن ایسی بات نہیں کہ اٹیک ہوا، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ساری چیزوں کا لاگو شروع ہو چکا تھا، لیکن ہم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دے رہے تھے. اب اس کے بعد جو سب سے اہم مدعا بنا وہ کیا تھا کہ یہاں پہ اسلام کو ایز اے ایلین کانسیپٹ پہ لے کے گئے، مگر وہ ایلین کانسیپٹ تھا نہیں، کوئی خلائی مخلوق کا کوئی مذہب نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی کون آ چکے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ عرب ٹریڈرز آ چکے تھے، یہاں پہ ہمارے کناروں پر باقاعدہ گڈ سیل ہو رہے تھے، لوکل پیپل امپریس بھی تھے، اور ان کے حساب سے سب کچھ چیزیں ہو بھی رہی تھیں. اب یہی وہ وجہ ہے کہ انڈین سوائل یعنی کہ یہاں کی مٹی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بنا ہجرا سینچری. اب یہاں پر فرسٹ ٹائم جب ہم لوگ آئے تو ہم نے کیلنڈر بھی انٹروڈیوس کروا چکے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اور مزید چیزوں کا عوامل شروع ہو گیا. اب اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ یہاں پہ بزنس اور ایور لاسٹنگ امپیکٹ آف دیئر سمپلسٹی اینڈ پیٹی فار دیئر پرسنل لائف، لوگوں نے یہاں پہ اتنا اس کو ایبزارو کیا، اتنا چیزوں کو سمجھا کہ انہوں نے ان کی معصومیت اور ان کی روانیت کو دیکھ کر باقاعدہ اپنی زندگیوں میں بھی عمل لانا شروع کر دیا. اب جب یہ شروع ہوا تو اس کے بعد جو سب سے اہم مدعا آیا وہ آیا کرننگ نور صاحب کا، جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شیخ شروف بن مالک نے ان کو باقاعدہ یہاں پر پریچ کرا، اور پہلا انڈین مسلم اسلام لے کر آیا. انڈین مسلم یعنی کہ اگر ہندو کا دیکھا جائے تو پہلے مسلمان ہوئے، اور جب یہ ہوئے تو لوگوں اور پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے جتنے رولرز تھے وہ یہ سمجھے کہ اب یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ سے تو دوسرا پوائنٹ آتا ہے پھر کانکویسٹ. اب یہاں پر جو کانکویسٹ نکلا وہ کیا تھا کہ حجاج بن یوسف جو اس وقت کے عراق اور ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے میرٹ کے طور پر سولجرز اور کمانڈرز کو اپنے ساتھ بھرتی میں رکھا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سندھ کو رول کرنے سے پہلے ہندوز کا یہ مواقع طے کیا کہ وہ لوگ واقعی میں اس چیز کے قابل ہیں یا نہیں. لیکن اس وقت کے جو راجہ داہر تھے، جو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے کہ راجہ داہر کا کانسیپٹ بالکل الگ تھا. وہ بالکل ہی کرول یعنی کہ ظاہر بات ہے وحشی، اب درندہ یہ کہوں، یہ اب آج کے حساب سے تو بڑی ایک غلط بات ہے، لیکن آج بھی ہندوز ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں. اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ داہر کا یہ جو اپریس تھا اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اس وقت کے جب سے درندہ گری اور دیکھنا باربیرک مینر اور کرولیٹی یعنی کہ سازش اور اتنی بدعنوانیت پھیلائی ہوئی تھی کہ بس نہیں. اب اس کی وجہ سے داہر کا کیوں سامنا کرنا پڑا حجاج بن یوسف کو، کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجوہات جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب انڈیا پہ قبضہ کرنے پر ہے تو پہلی وجہ کیا بنی کہ داہر نے دو لوگوں پر یہاں پہ پناہ گاہ دی تھی اور محفوظ کیا. مومیہ بن حارث اور محمد بن حارث کو یہاں پر باقاعدہ پناہ گاہیں تھی، کیونکہ مکران کے ایریاز میں باقاعدہ انہوں نے جو قتل کیا، جو انہوں نے مارا، وہ سعید بن اسلم تھے جو اس وقت یہاں پر ایز اے گورنر کے طور پر کام کر رہے تھے. اب یہ ہینیس کرائمز میں آتا ہے تو باقاعدہ ایک دندی کے جرم میں آتا ہے، تو داہر نے ان کو منع کر دیا ان لوگوں کو دینے سے. اب یہ ایک پہلا مدعا بنا کہ انہوں نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا کہ انہوں نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو واپس سے ان کو دے دیا جائے. یہ اب مسلمانوں کا اہل تھا لیکن نہیں دیا. اب یہ ایک پہلی وجہ بنی. دوسری وجہ سے بڑی بنی کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ کہ یہ بھمبور کا علاقہ جاتا ہے تو دبل کے علاقوں میں آتا ہے. اب یہیں سے اسلام کا پڑاؤ ہوا ہے. اب اسلام کا پڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہی سب سے زیادہ حکومتی رواج میں جو آ رہے تھے وہ راجہ داہر تھے، کیونکہ اس وقت کے حساب سے انڈیا کے جو میجر ہندوستان کے جو میجر رولرز میں آتے تھے وہ کون آتے تھے؟ راجہ داہر. اب دبل کے علاقے میں یہ چیزیں ہوئیں کہ کیا ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ شپس جو سے کراس ہو رہی تھی، یعنی کہ مسلمانوں کے جہاز آیا جایا کرتے تھے، تو اس میں باقاعدہ کچھ لوگ اپنے حساب سے حجاج بن یوسف کے لحاظ سے کچھ چیزیں ویلیوبلز یعنی کہ گفٹ تحائف وغیرہ لے کے جا رہے تھے. تو وہاں پر دبل کے موقع پر سی پورٹ پہ یعنی کہ سندھ کے اس کنارے پہ داہر کے علاقے کے موجود ہوتے ہوئے کچھ پائرٹس یعنی کہ گھسپیٹ لٹیروں نے یہاں پر باقاعدہ لوٹا، اور لوٹنے کے بعد وہاں پہ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب جب نہیں چھوڑا تو اس وقت بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور قتل و غارت کے بعد جب یہی پیغام کچھ اس وقت کے خواتین اور بچوں کو جب رہا کیا گیا یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہ ہم کتنے بڑے درندے ہو چکے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ حجاج بن یوسف نے خط لکھتے ہوئے یہ بھی ظاہر کیا کہ آپ ان چیزوں کو روکیں.
مگر داہر ریفیوزڈ ہو گیا، یعنی کہ داہر نے بولا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. حجاج خود اپنے لوگوں کا آ کے یہاں پہ بچائے اور اپنے بچوں کی جان چھڑائے. لیکن وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلقات قائم ہو چکے ہیں، تو اس وقت داہر کو یہ چیزیں بہت بری لگ رہی تھیں. اور جب بری لگنا شروع ہوئی تو حجاج بن یوسف نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو بھیجا جو اس وقت کے بڑے کمانڈرز تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ کیونکہ ڈپینڈنٹ ہو کر آ رہے تھے داہر کے اوپر تو وہ لوگ مارے گئے. اب وہ مارے گئے تو ان کو یہ لگا حجاج بن یوسف کو کہ اب یہ یہاں پہ سازشیں شروع ہو چکی ہیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ اپنے جو بھتیجے تھے جو صرف 17 سال کے تھے، محمد بن قاسم کو بھیجا فلی آرم اکوپمنٹ کے ساتھ. اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے، کچھ بولتے ہیں کہ 21,000 تھے، کچھ بولتے ہیں 40,000 تھے، کچھ بولتے ہیں 80,000 ہیں. اب یہ موجودہ فگر کے حساب سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن یہ الگ الگ مفکرین نے لکھا ہے کہ اتنے لوگ گئے. اتنے لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تو فلی ٹرینڈ تھے. اب وہ فلی ٹرینڈ کون چلا رہے ہیں؟ 17 سال کے نوجوان. یہ ہے محمد بن قاسم. اور ہم نے اگر نوٹ کرا ہوگا محمد بن قاسم کا اٹیک فوراً دبل سے انٹر ہوتی ہے. دیکھیے سندھ کا علاقہ آتا ہے، اور سندھ میں اگر آپ نے نوٹ کرا ہو یہ بلوچستان کا ایران کا علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے کو مارا. اب یہ دبل کے علاقے سے ہوتے ہوئے محمد بن قاسم انٹر ہوتے ہیں اور آتے ہی فوراً اٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ حملہ کرتے ہیں. حملہ کرنے کے بعد پوری کی پوری اسٹرینتھ اور ڈیفنس جو ہندو آرمی کی تھی وہ ٹھپ سے ٹھک ہوتی چلی گئی. اب یہی وہ وجہ تھی کہ وہ پھر آگے ہی بڑھتے گئے رور کے لیے، اور پھر ملتان کے راستوں سے ہوتے ہوئے پورا فتح کیا اور یہیں پہ راجہ داہر کو نیست و نابود کیا، ختم کر دیا. وہ اس لیے کیونکہ ان کا کوئی اس میں رول نہیں تھا. اگر آپ صحیح طرح چلیں گے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ ہی کرنے والے تھے. لیکن یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بہت زیادہ منظر عام پر آ رہی تھیں، اس لیے دبل کے علاقے سے وہ انٹر ہوئے اور انٹر ہو کے باقاعدہ ملتان تک قبضہ کیا. کس نے؟ محمد بن قاسم نے. اب اندازہ لگائیں 17 سال کا نوجوان یہ کام کر رہا ہے. اسی لحاظ سے سب کے سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ ان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو، اپنے اتحاد کو کتنا مانتے ہیں. اب یہاں پر اور مزید کس کا بڑھاوا ہو گیا؟ یعنی کہ کون آگے بڑھ گیا؟ وہ بڑھ گئے محمد بن قاسم. اب محمد بن قاسم کا جو ایک کردار آتا ہے وہ ایک اپنا قابل معیار ہے. وہ ایک کانکرر بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، اور انہوں نے اسلام کو یہاں پر نظام کے طور پہ آگاہ کروایا. انہوں نے یہاں پہ گورنر جو اپوائنٹڈ کروایا وہ بہت ہی زیادہ معصوم نہیں، بہت ہی زیادہ ذہانت، بہت ہی زیادہ تیز لوگوں میں آتے ہیں. اب اسی وجہ سے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی کائنڈنس یعنی کہ ہیومینٹی، انسانیت اور مرسی کے علاوہ جسٹس، انصاف کا تقاضا دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ ہندوؤں کو ان کے اپنی پناہ گاہوں میں، ان کے اپنے مندروں میں پوری کھلی آزادی دی. انہوں نے کیا کرنے کے لیے؟ اپنا مذہب فالو کرنے کے لیے، اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے. اور یہی دیکھ کر ایک اسلام نے یہاں پر دو چیزوں کا انٹروڈیوس کروایا جو بہت زیادہ عروج پر آئی، وہ تھی جسٹس اور اکوالٹی، انصاف اور مساوات. یہ انسانیت کی سب سے اہم مثال ہے. اور اس وقت کے حساب سے جب 712 میں، جب محمد بن قاسم نے 712 میں جب یہاں پہ اٹیک کیا تو اسی کے 3 سال میں یہاں پہ اتنی زبردست چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی فرقہ یا تفرقہ نہیں رہا، ڈفرینسز ہی نہیں رہے. اب ڈفرینسز کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جزایا ایک قانون یا ایک ٹیکس نافذ کروایا جو نان مسلمس کو لازمی دینا تھا، لیکن اس کے حساب سے وہی پیسہ ان کے اوپر لگتا تھا، انہی کی چیزوں پر آ رہا تھا. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایکوالٹی کے حساب سے سب سے اہم چیز جو انہوں نے دی وہ تھی گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کا کانسیپٹ آیا. اب یہ سینٹرل گورنمنٹ کا جب کانسیپٹ آیا تو اس میں سب سے زیادہ کالونیز کو ہٹاتے ہوئے ایک مسلم کمیونٹی کو رکھا گیا. اب میجورٹی میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، لیکن وہ ناانصافی نہیں تھی، وہ ایک طریقے سے سب چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. وہ سب چاہتے تھے کہ سب مل کے کام کریں، کوئی کسی کے ساتھ برتری نہ حاصل کر جائے، سپیورٹی. آپ اندازہ لگائیں یہ 17 سال کا نوجوان اس وقت ایک سارے کام کر رہا ہے. اور 715 میں باقاعدہ ان کی جتنی بھی چیزیں تھیں، جو بھی انہوں نے اقدامات کیے تھے، وہ کرنے کے بعد یہ واپس لوٹ گئے. اب لوٹ گئے تو اس میں سب سے زیادہ جو امپریس ہو رہے تھے لوگ وہ ان چیزوں سے ہو رہے تھے کہ یہاں پر جسٹس، ایکوالٹی، فرٹرنیٹی اور ٹالرنس کا کانسیپٹ آ رہا تھا. اب اسی کانسیپٹ کے حساب سے اگر اب دیکھا جائے تو آج کے حساب سے بہت بڑا معنی رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں. لیکن آج ہم ان چیزوں کو کھو گئے ہیں اور ہماری ہسٹری بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن ختم نہیں ہوئی، ہم نے بلا دیا ہے. اگر ہم ان چیزوں پہ واپس آئیں تو ہمارا رتبہ واپس سے بڑھ سکتا ہے. اسی کے لحاظ سے آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں. ضرور ہمارے
چیزوں کو شیئر کریں، کامنٹس پاس کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہماری چیزوں کے اوپر اہمیت دی جا رہی ہے، ضرور ہمیں بتائیے گا. اور ان بچوں سے بڑا مخاطب ہوں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو ہمارے لیکچرز کو نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد باقاعدہ آگے چیزوں کو کنوے کریں. اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں شیئر ضرور کریں، کامنٹ ضرور دیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے بعد انشاءاللہ. اللہ حافظ.